نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نوم کے ناقص وضو ہونے کی اب تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والنوم مضطجعا او متکئا او مستندا الى شيء لو ازیل لسقط عنہ والغلبۃ علی العقل بالاغماء والجنون، یعنی سونا کروٹ کے بل یا سہارا لے کر یا ٹیک لگا کر ایسی چیز کا کہ اگر وہ ہٹا دی جائے تو گر پڑے اور بے ہوشی کی وجہ سے عقل پر غلبہ ہو جانا اور پاگل پن سے، یعنی ماقبل میں جن نواقص کا تذکرہ آیا ہے وہ حقیقی نواقص تھے۔ اس سے پہلے ہم نے جو تذکرہ کیا تھا تو وہ حقیقی نواقص تھے۔ یہاں سے نواقص حکمی کا بیان ہے، یعنی نواقص وضو یہ بھی ہے کہ باوضو آدمی کروٹ پر سویا یا تکیہ لگا کر سویا یا کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سویا کہ اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو یہ شخص گر پڑے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، جس میں انسان مغلوب العقل ہو جاتا ہے یا پاگل ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب اغمار کی تعریف کیا ہے؟ یہ ایک بیماری کا نام ہے جس میں انسان کے قوہ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ جنون کی تعریف کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اختلاف ائمہ کیا ہے اس میں؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نوم خواہ قلیل ہو یا کثیر ناقص وضو ہے، یہی منقول ہے اسحاق بن راواہ سے۔ اچھا، دلیل اس پر کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ حدیث جس کے اندر فمن نام فلیتودع، ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث شریف میں قلیل الکثیر کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اچھا، تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں اس حدیث میں 2 راوی ایسے جو ضعیف ہیں، بقیہ ابن ولید، یہ نمبر 1، اور نمبر 2 وزین نیز عبد الرحمن کا سماع حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا نمبر، اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ نوم اس لیے ناقص ہے کہ اس سے سرین کا بندھن کھل جاتا ہے۔ تو جس نوم سے، جس نیند میں بندھن کھلنا اغلب ہوگا وہ نیند یہاں مراد ہوگی، ہر قسم کی نیند مراد نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں دوسرا مذہب کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، سعید ابن المسیب کے نزدیک نوم یعنی نیند خواہ قلیل ہو یا کثیر کسی بھی حال میں ناقص وضو نہیں ہے، یہ دوسرا مذہب ہو گیا۔ اس پر دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یقومون فیصلون ولا یتردؤون۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سو جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے تھے، دوبارہ وضو نہیں کرتے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نوم کسی بھی حال میں ناقص وضو نہیں ہے۔ یہ ان کے پاس یہ جو دوسرا مذہب ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور سعید ابن المسیب کے نزدیک نوم خواہ قلیل ہو یا کثیر کسی بھی حال میں ناقص وضو نہیں ہے، یہ ان کے پاس یہ دلیل ہے۔ تو ہم جواب میں احناف یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں نوم خفیف مراد ہے، مطلقاً نوم مراد نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث شریف سے مطلقاً نوم کے غیر ناقص ہونے پر استدلال درست نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں تیسرا مذہب کیا ہے؟ ائمہ اربعہ کے نزدیک نوم غالب یعنی وہ نوم جو غالب ہو، نوم غالب ناقص ہے اور نوم غیر غالب ناقص وضو نہیں ہے، یہ تیسرا مذہب ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک نوم غالب ناقص ہے اور نوم غیر غالب ناقص وضو نہیں ہے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع إذا استرخت مفاصله
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سجدے کی حالت میں سویا تو اس پر وضو واجب نہیں ہوگا، بلکہ وضو اس شخص پر واجب ہے جو کروٹ لے کر سویا، کیونکہ جب کوئی شخص کروٹ پر سوتا ہے تو تمام جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں نقص وضو کا دار و مدار سرین کا بندھن کھلنے پر رکھا گیا ہے، اور یہ چیز نوم غالب میں ہوتی ہے اور نوم غیر غالب میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں تک مکمل ہوا نوم کے متعلق، نوم کے ناقص وضو ہونے کی تفصیل مکمل ہوئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔